أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरह हूद का ये तीसरा रुकू है जिसकी भी आपके सामने तिलावत की गई। इस रुकू में अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलात व तस्लीम का वाक़या बयान फरमाया। बल्कि आज जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें हजरत नूह अलैहिस्सलात व तस्लीम के किस्से का एक हिस्सा है। हजरत नूह अलैहिस्सलात व तस्लीम के वाक़ये का इब्तिदाई हिस्सा है और माबाती हिस्सा इंशाअल्लाह वो चौथे रुकू में दीगर आयतों में आएगा। सूरह हूद की जो इब्तिदाई आयतें दो रुकू की शक्ल में 24 आयतें गुजर चुकी हैं, उनमें एक तमहीद थी और उस तमहीद में अल्लाह ताला ने इस हकीकत की जानिब इशारा फरमाया कि अल्लाह ताला के दीन को समझने की कोशिश करो। याद रखो, अगर तुम अल्लाह ताला के दीन के खिलाफ चलोगे तो नुकसान तुम्हारा है। अल्लाह ताला वो कादिर मुतलक है, वो हिदायत देता है, वो तौफीक देता है। अगर अल्लाह ताला किसी को तौफीक से महरूम कर दे तो फिर इस दुनिया में कोई ताकत नहीं जो उस शख्स को हिदायत दे।
لیکن ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت اور توفیق کے لیے انسان کو کچھ ابتدائی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو اپنے اندر انکساری پیدا کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر طلب پیدا ہو تو پھر ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر مخالفت کر رہے ہو، تمہارے اندر طلب نہیں ہے، ضد ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کر لو گے، نعوذ باللہ۔ وہ اپنے فیصلے نافذ کرنے میں پوری طرح قدرت رکھتا ہے، اس کائنات کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کے کسی بھی فیصلے کو روک سکے۔ اب انسان دنیا کا طالب بنتا ہے، دنیا کے لیے جدوجہد کرتا ہے، تو اس کی مرضی، وہ چاہے تو دنیا کی زندگی عنایت فرمائے، چاہے تو دنیا کی زندگی نہ دے، لیکن اتنا ہے کہ اس کو آخرت عطا نہیں کرے گا، آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی۔ اور جو انسان آخرت کا طالب بنتا ہے، آخرت کے لیے جدوجہد کرتا ہے، آخرت میں کامیابی کو اپنا مطمع نظر بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی کامیابی سے بھی مالا مال کرتا ہے، ضرورت بھر زندگی بھی عنایت فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی باتیں ہیں جو ارشاد فرمائی، اور انہی نظریات کو عملی طور پر جو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں پیش آئے، ان کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں نے مخالفت کی، یہ تصور کیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اپنے دین کو نافذ نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عنایت فرمایا اپنی تائید غیبی سے۔ لہذا اس تاریخی تناظر میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 99 تک، 99۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں گے، حضرت ہود علیہ السلام کا آپ دیکھیں گے، حضرت صالح علیہ السلام کا دیکھیں گے، حضرت شعیب علیہ السلام کا دیکھیں گے، اور اخیر میں بطور تتمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اور ان سارے نبیوں کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ جس حقیقت کو بیان فرما رہا ہے، وہ حقیقت ہمارے مد نظر رہنی چاہیے کہ رسولوں اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ جب آیتیں نازل ہو رہی تھی، بہت کم لوگ تھے جو اسلام قبول کیے ہوئے تھے، وہ 100 کے اندر تھے، وہ کمزور تھے، اور ان میں سے بعض لوگ وہ مکہ مکرمہ کے شہری نہیں تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت بلال حبشہ کے تھے، حضرت صہیب روم کے تھے، حضرت سلمان فارس کے تھے، بعض ایسے لوگ تھے جو غلام تھے جن کو آزاد کیا گیا تھا، بعض لوگ ایسے تھے جو بہت ہی کمزور، جس کو آپ بیکورڈ اکنامکس کہتے ہیں، یعنی مالی اور معاشی اعتبار سے بہت ہی کمزور اور پسماندہ قسم کے لوگ تھے، ان کی بڑی تجارت نہیں تھی، بڑے کاروبار نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ابتدائی طور پر اسلام قبول کیے ہوئے تھے، جہاں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو قریش کے بڑے معزز لوگ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہیں یہ لوگ بھی قبول کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو مخالفت تھی، اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی بڑی سازش کر جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیں گے ایک طرف، دوسری طرف ان کا مطالبہ تھا، بلکہ ابلیس کی سازش تھی، ذہانت تھی، مکاری تھی، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچارے وہ مجبور صحابہ جو مکے کا بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے، وہ صحابہ جو اپنا معاشی اور اقتصادی بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں رکھتے ہیں، ان کو اللہ کے رسول سے کسی طرح جدا کیا جائے۔ اس کے دو فائدے ان کے سامنے تھے۔ لازمی بات ہے اس وقت ابلیس اپنی پوری ذہانت لگا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ابلیسی نظام نے
جو شیطانی نظام نے اپنی ذہانت لگائی ہوگی اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اس کے لیے سب سے زندگی کا اہم ترین فیصلہ تھا کہ اگر یہ دین غالب آ جائے تو اس کو سب سے بڑا جھٹکا لگنے والا تھا. لہذا ابلیسی طاغوتی طاقت پورا زور لگائے ہوئے تھی کہ کسی طرح اس نظام کو غالب نہ آنے دیا جائے. لہذا اس کے دو فائدے وہ محسوس کر رہا تھا. ایک تو یہ کہ یہ سیدھے سادے غریب لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان جیسے وہ لوگ جو قریش کے بڑے معزز اور اونچے خاندانوں کے ہیں، ان کے سپورٹ سے اور اسپانسرشپ سے ہٹ جائیں گے تو ان کو کچل کے پھینک دینا آسان ہے. ان کو ایسے مکہ مکرمہ سے نکال کے پھینک دیں گے جیسے کہ یہ مجرمین کا ایک ٹولہ ہے، کوئی پرسان حال ان کا نہیں رہ جائے گا. ایک طرف یہ، دوسری طرف وہ ایک ذہانت سے اور بات بھی سوچ رہے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ ان کو نکال دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جان نچھاور کر رہے تھے اور جان نچھاور کرتے ہوئے جو ایک مضبوط جتھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایسا جیسے کہ ایک ملٹری کا، ایک فوج کا ایک چھوٹی سی جماعت ہو، ٹکڑی ہو، وہ وجود میں آ گئی تھی، وہ ختم ہو جاتی. بہت بڑی سپورٹر کی تعداد ختم ہو جاتی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے خیال میں، ان کی سوچ کے مطابق بھیڑنا اور لڑنا آسان ہو جاتا. لہذا اس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. اس صورتحال میں جبکہ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جائیں گے، بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام کے نام لیوا مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں رہیں گے، اس صورتحال میں یہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. سورہ یونس، سورہ ہود، اس کے بعد سے بھی آپ دیکھیں گے سورہ ابراہیم، سورہ نحل، سورۃ الکہف، یہ پورا سورتوں کا یہ وہ تسلسل ہے جو اسی زمانے میں مکہ مکرمہ میں نبوت کے 7ویں 8ویں سال سے نازل ہوئی تو یہ 10ویں 11ویں سال تک چلتی رہی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ دین غالب آئے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ کمزور نبی اور رسول کے نام لیوا ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ تمہاری مہلت یہ ایک مدت تک کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا مہلت ختم ہوگی، منکرین کو ختم کر دیا جائے گا، نبی اور رسول غالب آئیں گے. یہ ساری چیزیں آپ ان صورتوں میں دیکھیں گے. یہی ساری چیزیں آپ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے میں دیکھیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. ہم نے نوح کو بھیجا تھا، ہم نے بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی جانب اپنی ذات کی طرف اضافت فرماتے ارشاد فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی جانب نبی و رسول بنا کے ہم نے نوح کو بھیجا تھا. حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کتنی مدت بعد نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے، اس کی تشریح میں ذرا سا اختلاف ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قرون فرمایا. قرون، قرن کے 2 ترجمے ہیں. قرن کا ایک ترجمہ صدی، 100 سال، تو اس سے مراد 1000 سال ہو گئے. 10 قرون کے معنی یہ ہو گئے 10 صدیاں یعنی 1000 سال. لیکن بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں قرن کا ایک ترجمہ نسل ہے. ایک نسل کو قرن کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین نسل میری نسل ہے، اس کے بعد کی نسل، اس کے بعد کی نسل. تو قرن سے یہاں ترجمہ نسل سے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرن دونوں معنوں میں استعمال فرمایا. ایک جنریشن کے لیے بھی ارشاد فرمایا اور ایک سنچری، ایک صدی کے لیے بھی ارشاد فرمایا. اب اگر ایک جنریشن مراد لی جائے تو پھر اس کے معنی یہ کہ اس زمانے میں عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی تو 7-8 ہزار سال بھی ممکن ہے. مفسرین نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ 7000 سال 8000 سال بعد کا بھی ممکن ہے. یہ دونوں امکانات ہیں. خیر یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف ارشاد فرمایا
کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جو شرک شروع کیا تھا، جن بتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النوح میں فرمایا ہے، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ودا، یعوق، نصر، اس طرح کے خدا انہوں نے بنا رکھے تھے، یہ بت تھے جن کی پوجا ہوتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دراصل یہ ان کی قوم کے صالحین تھے، نیک لوگ تھے، مرتے گئے اور اس کے بعد مرنے کے بعد لوگوں نے دھیرے دھیرے ان کی یادگاریں قائم کی اور پھر یادگاروں کو انہوں نے مورتیوں کی شکل میں تبدیل کیا، اور پہلے وہ اسٹیچو لگائے گئے ہوں گے چوراہے پر، پھر پھول مالائیں چڑھائی گئی ہوں گی، پھر اس کے بعد ان کے اوپر شیلٹر بنایا گیا ہوگا، دھیرے دھیرے وہ مندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے ہوں گے اور ان کی عبادت شروع ہو گئی اور لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی فرمائی کہ ارشاد فرمایا اگر تمہارے گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہے تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے، اگر تمہارے گھر میں اندرون خانہ کتا ہے یا پھر یہ کہ تصویر لٹک رہی ہے تو پھر فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اور اس سختی سے نفاذ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا تناول کرنے کے لیے دعوت دی گئی، لہذا درخواست کی گئی کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ تشریف لائے تو پردے پر تصویر بنی ہوئی تھی، پردہ لٹک رہا تھا کرٹن، اور اس پہ ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ جنہوں نے دعوت دی تھی وہ دوڑ کر پہنچے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ قریب تک آ کر واپس ہو گئے، تو فرمایا دیکھو تمہارے پردے پہ تصویر لٹکی ہوئی ہے، اور جہاں تصویر لٹکی ہوئی ہوتی وہاں فرشتے نہیں، جہاں رحمت کے فرشتے نہیں وہاں نبی بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا اس کو اتارو، پردے نیچے بچھا دو، تصویر پہ پیر رکھو تاکہ تمہارے اندر تصویر کا تقدس نہ پیدا ہو سکے۔ جب پائیدان بنا دو گے، جب فرش بنا دو گے، کارپیٹ بنا دو گے تو لازمی بات ہے جب روندو گے کھدلو گے تو تقدس نہیں پیدا ہوگا۔ اگر لٹکا لٹکا کے رکھو گے ابا کی تصویر، دادا ابا کی تصویر یا کسی اور پیر کی تصویر اور دادا پیر کی تصویر، تو دھیرے دھیرے پھر تمہاری نسل ان کے اوپر پھول مالائیں چڑھائیں گی اور پھر اگربتی لگائیں گی، اور اس کے بعد سے وہی ہوگا جو آپ عیسائیت میں دیکھ رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے شرک ہو گیا، مورتی پوجا تک ان کے اندر شروع ہو گئی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توحید کے اس ڈگر سے بہت دور چلے گئے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوائے اللہ کی کسی اور کی عبادت نہ کرنے کی تلقین کی تھی۔ بدل دیا انہوں نے دین کا نقشہ، بدل دیا انہوں نے چہرہ اسلام کا۔ تو یہی کیفیت کہیں مسلمانوں میں نہ ہو، اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہ ارشاد فرماتے تھے کہ پچھلی امتیں ہلاک ہوئی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پرستش کرتے ہوئے، ان کی عبادت کرتے ہوئے، لہذا دیکھو تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، قبروں پہ سجدے نہ کرنا، اور دیکھو تم انبیاء علیہ السلام کی تعظیم میں غلو نہ کرنا، تاکید فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ شرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چوٹی کی طرح دبے پاؤں جس کے چلنے کی کوئی چھاپ اور آواز نہیں ہوتی، ایسا امتوں کی تاریخ میں داخل ہوا ہے، لہذا شرک سے بہت محتاط رہو، اس کے کسی جرثومے کو آنے نہ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جس وقت بعثت ہوئی تو قوم نے مورتیوں کی پوجا شروع کر دی تھی، اور مورتیوں کی پوجا سے بڑھ کے اور کیا شرک ہو سکتا ہے؟ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے قوم کو سوائے اللہ کی کسی اور کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا انی لکم نذیر مبین، دیکھو میں تمہارے لیے نذیر ہوں، مبین ہوں۔ نذیر یہ عربی کا ایک ایسا لفظ ہے جس کا ذرا صحیح ترجمہ اردو میں کم ہی ہوتا ہے۔ اردو میں آپ تو عام طور پہ آپ دیکھیں گے ترجمہ کریں گے انی لکم نذیر مبین، میں کھلا ہوا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اب ڈرانے والے سے ذرا ڈرانے کا تصور ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، جو لازمی بات ہے، ڈر کا لفظ جو اپنا تقاضا رکھتا ہے، جو اپنی پرچھائی رکھتا ہے، وہ پرچھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن عربی میں نذیر بہت پیارا لفظ ہے، ڈر کا وہ تصور نہیں ہے، یا ڈرانے والے کا وہ تصور نہیں جس سے گھبراہٹ ہو، بلکہ نذیر عربی میں کہتے ہیں
شفقت اور محبت کی وجہ سے کسی چیز کے برے انجام سے آگاہ کرنا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے والد والدہ والدین ماں باپ اپنی اولاد کو بعض چیزوں کے برے انجام سے بتاتے ہیں، واقف کراتے ہیں، دیکھو بیٹے یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ برا نکلے گا، یہ تکلیف پہنچے گی. اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے ایک طبیب حاذق، ایک فزیشین، وہ اپنے پیشنٹ کو محبت کے ساتھ سمجھاتا ہے، دیکھیے اگر آپ یہ نہیں کریں گے، بد پرہیزی کریں گے تو آگے چل کے انجام بڑا برا ہوگا. تو لازمی بات ہے اس میں اخلاص ہے، اس میں ہمدردی ہے، اس میں خیرخواہی ہے، اس میں ایک شفقت ہے سامنے والے کے لیے، نہ کہ ایک ایسا ڈرانا، ایسا گھبراہٹ میں ڈال دینا کہ انسان مارے گھبراہٹ کے کوئی کام کاج کے قابل نہ رہ جائے. وہ گھر میں جاؤ گے تو بھوت ہے، بھوت لپٹ جائے گا، یہ ڈرا رہے ہیں آپ، اس طرح سے ڈرانے کا تصور یہ نہیں ہے اسلام میں، بلکہ محبت کے ساتھ، اخلاص کی بنیاد پر، شفقت کے ساتھ برے انجام سے آگاہ کرنا. اسی لیے نذیر جب کبھی آیا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی یہ تشریح بھی آ گئی کہ انہوں نے کس نتیجے سے ڈرایا، کون سا برا نتیجہ ہے جو اس روش پر نکلنے والا ہے. یہ بتلایا دیکھو تم اگر اس راستے پر چلو گے آخرت تباہ ہو جائے گی، اس راستے پر چلو گے اللہ کی خوشنودی نہیں ملے گی، اللہ کی خوشنودی نہیں ملے گی، دنیا بھی اچھی نہیں رہے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی. یہ انبیاء علیہ السلام کا آگے آگاہ کرنا، یہ ہے انذار. فرمایا انی لکم نذیر مبین. مبین کے معنی ہوتے ہیں کھلا ہوا ہونا، بالکل کلیئر، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. بیان سے یہ لفظ بنا ہے. آپ بیان بھی آپ عربی میں، اردو میں تو بیان تقریر کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں بیان کے معنی ہوتے کھول کھول کر بیان کر دینا، سمجھا دینا. نذیر مبین بہت عربی کے اعتبار سے خوبصورت لفظ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی خوبصورتی اس وقت نکھر کر آتی ہے جب آپ کی نگاہ عربک لٹریچر اور عربک ہسٹری پہ ہو. عربوں کے پاس یہ ہوتا تھا کہ جب کسی دشمن سے آگاہ کرنا ہوتا تھا، کوئی زبردست حملہ ہونے والا ہے اور اس حملے سے واقف کرانا ہے قوم کو، تو جس کو اطلاع ملی ہوئی ہے، جو واقف کار ہے، وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر پہاڑ پہ کھڑا ہو کر وا صباحا چیختا تھا، بربادی ہو گئی، صبح تمہاری برباد ہو گئی، تمہارا دن خراب ہونے والا ہے. لوگ جب جمع ہو جاتے تو وہ کہتا انا النذیر العریان، دیکھو میں برہنہ ڈرانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے عریانیت کو اتنا ناپسند فرمایا، ان کے محاورے سے اس عریان کو نکال کر پھینک دیا، مبین کا لفظ یہاں پہ رکھا. اس سے اچھا لفظ یہ ہے، یہ اختیار کرو، عریان کا لفظ استعمال نہ کرو. خوب عربک لٹریچر میں آپ دیکھیں گے انا النذیر العریان، انا النذیر العریان کا لفظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عریانیت والے لفظ کو استعمال نہیں فرمایا، اس کو ہٹا کر مبین کا لفظ استعمال فرمایا. انی لکم نذیر مبین، دیکھو میں کھلا ہوا تم کو آگاہ کرنے والا ہوں. میری دعوت میں کنفیوژن نہیں، میری دعوت میں کسی قسم کا، میری بات میں کسی قسم کا اغماض نہیں، ابہام نہیں، کھل کے میں بات تم سے کر رہا ہوں. انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ. میری پوری دعوت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. صاف ستھری دعوت ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو تم شریک نہ کرو. یہ ہے کہ عبادت تنہا اللہ تعالیٰ کی ہوگی، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہوگا. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ اس کے نام سے نماز پڑھنا، اس کے لیے رکوع کرنا، اس کے لیے سجدہ کرنا، اس کے نام سے جانور ذبح کرنا، یہ ساری عبادت کی شاخیں ہیں. یہ خاص ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اب اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ میں سجدہ تو کر رہا ہوں فلاں در پر، لیکن مراد یہ ہے، دل میں یہ ہے کہ میں اللہ ہی کو خوش کرنا چاہتا ہوں، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. سجدہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، لہذا وہ شکل بھی آپ کسی کے لیے نہیں اپنا سکتے، جائز نہیں ہے، حرام ہوگا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا. لہذا عبادت اور عبادت کے جتنے مظاہرے ہیں اسلام نے جن کو متعین کر دیا، وہ سب کو سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہوں گے. اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. یہ دیکھیے انذار. کیا ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، بے شک میں تم پر اندیشہ رکھتا ہوں ایک دردناک دن کے عذاب کا، جو میدان حشر کا عذاب ہوگا.
आखिरत का अजाब होगा, उस अजाब से मैं तुमको आगाह कर रहा हूँ कि इस रास्ते पे अगर चलोगे तुम और अल्लाह ताला की मुखालिफत करोगे, उसके निज़ाम की मुखालिफत करोगे, तौहीद को नहीं अपनाओगे तो एक बुरा हशर तुम्हारा होगा, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रह जाओगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझाते रहे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम सूरह नूह में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि गुफ्तगू के किसी मौके को हाथ से नहीं जाने देते थे। दावत में बुलाए गए, तौहीद की दावत दे दी, शादी की तकरीब है, तौहीद की दावत दे दी, मौत का गम है, तौहीद की दावत दे दी, तन्हा मुलाकात हुई, तौहीद की दावत दे दी, इज्तिमाई तौर पर बैठे हुए हैं, तौहीद की दावत दे दी, सुबह शाम। इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कौम के लोग कहने लगते थे मजनून। मजनून के माने खब्त सवार हो गया, सुबह शाम यही बात करते। ताज़ियत करने आए थे, क्या जरूरत थी इनको, ये मौजू इन्होंने क्यों छेड़ दिया। ये आए थे शादी में शिरकत करने के लिए, खाना खा के चलते बनते, ये क्या शुरू उन्होंने कर दिया यहाँ झगड़ा तौहीद का। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर तौहीद की दावत इस कदर सवार होती कि वो हर मौके पर हुज्जत पूरी करने के लिए उसका तज़किरा फरमाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद आलम यही था, हर तकरीब को हाथ से जाने नहीं देते। मैयत की तदफीन हो रही है, कुछ लोग तदफीन में लगे हुए हैं, बाकी सहाबा को लेकर बैठ जाते और उनको समझाने लगते थे कि दीन क्या है, इताअत क्या है, फरमाबरदारी क्या है, तौहीद क्या है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी थी, दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम का भी यही मामूल था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनकर फ़क़ाल अल-मलअुल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, कहा कौम के उन सरदारों ने जिन्होंने कुफ्र किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम के वो सरदार जो कुफ्र पर जिद्दी हो गए थे, हठधर्मी इख्तियार कर गए थे, वो कहने लगे नंबर 1, मा नराका इल्ला बशरम मिस्लना, हम आपको अपनी तरह एक बशर पा रहे हैं। नंबर 2, वमा नराका तबअका इल्ला अल्लज़ीना हुम अरादिलुना बादियर रअई, और हम देख रहे हैं पहले ही तजुर्बे में बादियर रअई, पहली ही राय हमारी बन गई कि आपकी इत्तिबा तो वो लोग कर रहे हैं जो अराजिलुना, हमारे घर के पसमानदा किस्म के लोग हैं, हमारे मुलाजिमीन है, नौकर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, इस किस्म के लोग जरा आपके आगे पीछे हैं। नंबर 3, वमा नरा लकुम अलैना मिन फضल, हम आपको अपने आप पर, हमारे मुकाबले में आपको कोई फजीलत का हामिल नहीं देखते, ना आप बहुत बड़े रईस है, ना दौलतमंद है, ना हुकूमत है आपके पास, हमारी ही तरह आम इंसान है। लिहाजा बन्नदुन्नुकुम कादिबीन, हम आपको और आपके साथियों को झूठा समझते हैं, नौजुबिल्लाह। 3 की 3 जो उनकी दलीलें हैं, उन तीनों दलीलों का जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तो एक ही लफ्ज में इनायत फरमाया। लेकिन तीनों दलीलों में देखिए आप किस कदर भुदापन है, बेजान किस्म की दलील है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। तो जवाब में कह रहे हैं क्या मा नराका इल्ला बशरम मिस्लना, आप तो हमारी तरह इंसान हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे भूख नहीं लगती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दावत दे रहे हैं, मुझे प्यास नहीं लगती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मुझे मौत नहीं आएगी, मैं हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी निगाहों से खट से गायब हो सकता हूँ, फरिश्ते की तरह हूँ। कहाँ कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तो कहा अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, गैर अल्लाह की इबादत करोगे तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो उनको जवाब भी तो इसी मैदान में देना चाहिए था। शख्सियत पर क्यों आए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की? आपको हम देख रहे हैं कि 2 हाथ है, 2 पैर है, भूख लगती है, खाना खाते हैं, लेटते हैं, बीमार होते हैं। तो भाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम कब कह रहे हैं मैं ये सब नहीं होता है? वो तो खुद मान रहे हैं ये सब मेरे साथ होता है। वो तो अंबिया अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हम बाजार जाते हैं, हम खाना खरीदते हैं, हम निकाह करते हैं, वो हम बीमार होते हैं, हमको अगर हम पे हमला होगा तो तकलीफ होगी, दर्द होगा, वो तो सब कहते हैं। लिहाजा ये जवाब देना दरअसल डगर से हटाना, लोगों को धोखा देने की कोशिश करना कि देखो हम वो बराबर हैं तो फिर तुम उनकी बात क्यों मानना चाहते हो।
नंबर 2, वमा नरा कत्तबाका इल्लल्लज़ीना हुम अरादिलुना बादियर राई। दूसरी बात जिसका मैं अभी तमहीद में तज़किरा कर चुका हूँ कि हम ये देख रहे हैं आपकी पैरवी करने वाले अक्सर व बेशतर अरादिलुना, हमारा कमजोर किस्म का तबका है, हमारे मुलाजिमीन है, जिनको हम हकीर समझते हैं वो लोग हैं। बादियर राई, ये बात ऐसी है कि खुली निगाहों में समझ में आ जाती है, तहकीक की जरूरत नहीं, रिसर्च की जरूरत नहीं, एक नजर में समझ में आ जाता है आपके आगे पीछे कौन है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कब कहा कि मेरे दरवाजे उन लोगों के लिए बंद है जो मुलाजिमीन है, जो गरीब हैं, मजदूर पेशा हैं, कम तालीम याफ्ता है, उनके लिए हमारे दरवाजे बंद, वो मुसलमान नहीं हो सकते, वो दीन नहीं इख्तियार कर सकते, नबी की पैरवी नहीं कर सकते। कब कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, या किसी नबी ने कब रहमानिज्म का प्रचार किया, तबक़ेवारियत का प्रचार किया? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तबक़ात की दीवारों को तोड़ने के लिए आए थे, इंसानों को जोड़ने के लिए आए थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब ये दावा ही नहीं कर रहे हैं कि कमजोर लोग मेरी इत्तिबा नहीं कर सकते, इस बात का दावा ही नहीं कर रहे, तो तुम कौन होते हो ये कहने वाले? अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि ये पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की बात ये लोग इसलिए सुनते थे कि इन पर जिम्मेदारियां कम हुआ करती थी। जिम्मेदारियां कम होती हैं, लिहाजा ना महल है, ना महल का मैनेजमेंट और ना उसके मेंटेनेंस की फिक्र, ना बाग है, ना बागबानी की फिक्र, और ना ही वो क्लब्स है, और ना वो नशिस्तों और ना उन मजलिसों में उठने बैठने का तसव्वुर, और ना वो बोझ। लिहाजा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पर सदाए लब्बैक कहना और फौरन बात मान लेना इनके लिए आसान होता था, लपकते थे, बात मान लेते थे। ये हकीकत खुद अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आई। लिहाजा इसको एक सबब बनाकर, इस हीले से, इस बहाने से अंबिया अलैहिस्सलाम की बात कबूल न करने की कोशिश करना तबाही को दावत देना है। तीसरी बात कहा, वमा नरा लकुम अलैना मिन फज़लिन, हम आपको ना सरदार पाते हैं, ना हम आपको रईस पाते हैं, ना आपका कंट्रोल है हम पर, तो हम जब आपकी कोई हम पर फजीलत ही नहीं है तो हम क्यों आपको नबी और रसूल मान ले। ये इनकी एक ऐसी दरीदा दहनी थी, बुरी ज़हनियत की अक्कासी थी कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर बड़ी फजीलत होती थी, लेकिन वो फजीलत किरदार की होती थी, वो फजीलत आमाल की होती थी, उनकी शख्सियत की फजीलत होती थी। कोई जरूरी नहीं कि वो रईस के किले के सूबेदार हो, बड़े कौम के रईस हो, लेकिन उनका किरदार, उनका नसब, उनका खानदान, उनका चेहरा, उनकी आइडेंटिटी ये बहुत आला मेयार की हुआ करती थी। लिहाजा समझ में आता था कि ये गैर मामूली अल्लाह ताला का बंदा है। लेकिन इसका इनकार करते हुए ये कहना, बल नदुन्नुकुम कादिबीन, क्या हम आपको झूठा समझते हैं। तो तीनों एतराजात का जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल या कौम अरायतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, है मेरी कौम के लोगों, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ताला ने मुझे एक खुली हुई दलील बुरहान, और वो दलील बुरहान है नबूवत, उस पर फायज कर दिया है। अल्लाह ने मुझे नबूवत और रिसालत इनायत फरमाई, वो आतानी रहमतन मिन इंदी, और ये वो रहमत है जो अल्लाह की जानिब से मुझे मिली हुई है। ये रिसालत है, ये नबूवत है। नबूवत और रिसालत के बाद जो नबी के सामने हकीकतें होती है, वो सारी हकीकतें होती हैं जो एक इंसान अपने अक्ल से जिंदगी में नहीं समझ सकता। पूरी ज़हीन तरीन फिलासफर, लेकिन अगर इन हकीकतों को, जो नबूवत की हकीकतें होती हैं, उनको समझने की अपनी अक्ल से कोशिश करे तो नाकाम तरीन, गुमराह तरीन होकर रह जाता है। अंबिया अलैहिस्सलाम को ये हकीकतें गैब से मिलती हैं, वही की बुनियाद पर मिलती हैं। ये अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं जो दरअसल इंसानों के लिए नबी के जरिए से दुनिया में आती हैं। क्या है आलम बाला, और फिर आखिरत क्या है, मरने के बाद क्या होने वाला है, ये वो हकीकतें हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझा सकते थे और नबियों के जरिए से इंसानों को मिली हुई हैं। कोई इंसान अपनी ज़हनी उपज की वजह से, ज़हानत की वजह से, लियाकत की वजह से इन हकीकतों को नहीं समझ सकता, नाकाम हो जाएगा। और उसके लिए अल्लाह ताला ने
قرآن پاک میں ایک مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے بہت ہی اچھے انداز میں اس واقعے کے تناظر میں بات سمجھا دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ملک یمن میں سبا حکومت ہے، ملکہ حکومت کر رہی ہے، اعلیٰ ترین ذہین ترین خاتون ہے، اور ڈیمز بنا رکھے ہیں، چاروں طرف کھیتی باغ لہلہا رہے ہیں، اس دنیا میں وہ سپر پاور بنی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی ذہانت اور ان کی لیاقت پر مہر لگاتے ہوئے نمایاں کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لیٹر ملا، سارے فوجیوں نے کہا ان کے خلاف آپ حکم دیجئے، ہم جنگ کریں گے، کہیں کا نہیں رکھیں گے، قلع قبا کر دیں گے۔ لیکن اتنی سمجھدار ملکہ کہ بہت سنجیدگی سے کہتی ہے ایسا ڈیسیشن نہ لو، جذباتی بات نہ کرو، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ، ایسا نہ کرو پوری کی پوری بستی تباہ ہو جائے گی، جنگ ہوگی تو جنگ کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو، ان کے لیٹر کا جواب دیں گے، ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے۔ یہ اس ملکہ کی ذہانت ہے۔ دیکھیے پھر اس کے بعد سے انہوں نے جو ترکیب نکالی، وہ ترکیب تو اور بھی ذہانت کی ترکیب، انہوں نے کہا میں اپنا سفیر بھیجتی ہوں، اپنا نمائندہ بھیجتی ہوں۔ نمائندہ کیسا کہ خوب قیمتی قیمتی تحفے لے کر جائے گا۔ اگر سلیمان اس پر خوش ہو جاتے ہیں تو اس کے معنی عام بادشاہ ہیں، اور بادشاہوں سے جیسی گفتگو کرنا ہے پھر ہم کر لیں گے، اور اگر تحفے قبول نہیں کرتے تو پھر وہ عام بادشاہ نہیں ہے، ذرا سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں گے۔ لہذا خوب قیمتی تحفے دے کر اپنے سفیر کو بھیجا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بل انتم بہدیتکم تفرحون، آپ اپنے گھر لے جائیے تحفے، میرا مطالبہ یہ ہے کیا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آتونی مسلمین، اسلام قبول کرو، میرا مطالبہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، شرک چھوڑ دو، کیونکہ قوم سورج کی پوجا کرتی تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جب ملکہ کو اطلاع ملی کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدیوں کو قبول نہیں کیا، تحفوں کو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں خود حاضر ہوتی ہوں بات چیت کے لیے۔ یہ تیسری ذہانت ہے۔ دیکھیے اس نے یہ نہیں کہا سلیمان آئیے آپ میرے محل میں بات کیجیے، اس نے کہا نہیں میں خود حاضر ہوتی ہوں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک روحانی بات ہے، اس کے لیے ہم کو خود آگے بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا جب وہ آگے بڑھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دو امتحانوں میں آزما لیا۔ ایک تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جیسے حوض ہے ایسے ہی حوض بنا دیا، اور دوسرے اس کا تخت منگا لیا، تخت کو پیچھے رکھ دیا، وہ سب آیتیں آئیں گی انشاءاللہ، پوری تفسیر آئے گی۔ اب وہ آنے لگی تو حوض میں سے گزر کے آنا تھا، تو انہوں نے اپنے کپڑوں کو پنڈلیوں سے اوپر اٹھانے کی کوشش کی تاکہ حوض کے پانی میں کپڑے نہ گیلے ہو جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا حوض ہے، یہ پانی نہیں ہے جس کو تم پانی سمجھ رہی ہو، یہ شیشہ ہے۔ اور آگے بڑھو، کہا یہ کیا ہے، یہ تمہارا تخت تو نہیں، کہا سینکڑوں کلومیٹر پیچھے تخت شاہی کو چھوڑ کر آئی تھی۔ تو وہ کہنے لگی یہ لگتا تو ہے کہ ویسا ہی ہے، لیکن اتنی دور کیسے آ سکتا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جو شیشے کو پانی سمجھتا ہے وہ سورج کو خدا سمجھ لے، ممکن ہے، غلط فہمی ہو سکتی، تمہاری ذہانت اپنی جگہ، تمہاری لیاقت اپنی جگہ، بڑی وی آئی پی ہو تم، انٹیلیجنٹ تسلیم، لیکن یاد رکھو الہیات کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، روحانیت کے معاملے میں نبی کے غلام ہونا پڑے گا۔ نبی کے در پر آؤ گے تو سمجھ میں آئے گا خدا کون ہے، مخلوق کون ہے۔ اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں تو بڑے بڑے آفیسرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے جو بتوں کے آگے جھک رہے ہیں، ان کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، ان کا پول کھل جائے گا کہ دنیا کے معاملے میں ذہانت ہونے سے، دنیا کے معاملات میں ذہانت ہونے سے الہیات کے مسئلے معرفت خداوندی حل کر لے، یہ ممکن نہیں۔ معرفت خداوندی کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ نبی کی دہلیز، وہی آنا پڑے گا اور رسول سے سمجھنا پڑے گا، نبی کے ذریعے سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا یہ اسماء حسنہ ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے، یہ اس کی عبادت ہے، یہ اس کی عبادت کا طریقہ، اس چیز سے مولا خوش ہوتا ہے، اس چیز سے مولا ناراض ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف رسول کی اتھارٹی ہے، نبی کی اتھارٹی جو سمجھا سکتی ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا
کہ دیکھو اپنے تخت پر بیٹھ کے تم 25 سال حکومت کرتے رہے، لیکن یہاں چند لمحوں میں تخت کو پہچاننے سے انکار کر گئے، تو اپنے خالق کو کیسے پہچان سکتے؟ تم بہت مجبور ہو، تو آؤ میرے پاس، میں بتاؤں گا پروردگار عالم کون ہے۔ چمکتی ہوئی چیز کو اور ہر پیلی چیز کو سونا سمجھ لے، ہر چمکتی ہوئی چیز کو خدا سمجھ لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج تو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مجبور سی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، سورج میں تم الجھ کر رہ گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعوت توحید، وہ دعوت اسلام جو سارے انبیاء علیہ السلام کی تھی، وہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیش فرمایا۔ میں یہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، پروردگار نے مجھے نبوت سے نوازا، اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت دنیا میں نہیں ہو سکتی، میری بات مانو تم، اب تمہاری نجات ہے تو ایک ہی طریقے سے، وہ میری اطاعت اور فرما برداری میں، ایک ہی طریقہ ہے، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، کوئی راستہ کھلا نہیں رہ گیا، سارے راستے بند ہو گئے، لہذا اللہ کی رحمت وہ مجھے ملی ہوئی ہے، فعمیت علیکم، اور تمہارے لیے وہ مخفی ہو گئی، پوشیدہ ہو گئی، تم کو نہیں سمجھ میں آ رہی، تو میں کیا کروں، کیسے سمجھاؤں؟ بہت سمجھایا حضرت نوح علیہ السلام نے، بہت بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یہ ہیں، پروردگار ہے وہ، اس کو اس طرح پکارو، اس کی عبادت کرو، مخالفت ہی مخالفت، انلزمکموها وانتم لها کارہون، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کو تم پسند نہیں کر رہے ہو تو تمہاری گردن میں ہم لٹکا دیں، ہم لازم کر کے چھوڑ دیں، انلزمکموها وانتم لها کارہون، اس عالم میں کہ تم ناپسند کر رہے ہو، یہ نہیں ہوگا، عقل تمہاری قبول کرے، دل تمہارا قبول کرے، تم آ جاؤ ہمارے در پر اور اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، تبھی یہ اسلام تم کو ملے گا، یہ توحید، یہ توفیق، یہ اطاعت اور یہ دین تم کو ملے گا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم، میں اپنی ان سرگرمیوں پر، ان کوششوں پہ تم سے مال طلب کر رہا ہوں، روپیے طلب کر رہا ہوں، پیسے طلب کر رہا ہوں، اوٹ طلب کر رہا ہوں، موجودہ زمانے میں تو سب سے زیادہ اہمیت اوٹ کی ہوگی، تو کہا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تو مال نہیں مانگ رہا ہوں، میں پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، میں بھوک سہ رہا ہوں، اور میں انبیاء علیہ السلام اپنی پوری اعلیٰ ذہانتوں کی وجہ سے، اپنی پوری اعلیٰ ذہانتوں کے باوجود چونکہ دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اس دین کی خدمت کی وجہ سے بسا اوقات کئی دن فاقے کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات آپ پڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حالات پڑھیے، کئی دن کا فاقہ، اگرچہ کہ 24 سال کے نوجوان ہیں اور تجارت کی ملک شام کی جانب، تو اس قدر کامیاب لوٹے کہ منافع ہی منافع، نفع ہی نفع، لیکن جب دین کے لیے لگ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں جب نبی و رسول بنا دیے گئے، تو پھر اس کے بعد سے یہ کہ اپنی معاشی زندگی سے بالکل بے فکر اللہ کے دین کی خدمت، 3 دن 4 دن، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا، جو کی پوری روٹی نہیں، روایت میں آتا ہے کہ جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ اس کو تناول فرمانے کے بعد کہا بیٹی پورے 3 دن کے بعد یہ پہلا کھانا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ کے دین کے لیے لگے ہوئے، ورنہ ذہانت تو وہ ہے، صلاحیت تو وہ ہے کہ ابھی تجارت شروع کرے تو کروڑوں کی آمدنی پیروں کے نیچے تلے آ جائے، لیکن لگ گئے ہیں اللہ کے دین کے لیے تو پھر قربان کر دیا سب کچھ، تو فرمائے ان اجریہ الا علی اللہ، دیکھو میرا جو بھی معاوضہ ہوگا میرے رب کے ساتھ ہے وہ معاملہ، اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ اب رہا آپ حضرات کا یہ کہنا کہ یہ کمزور قسم کے لوگ، پچھلے طبقے کے لوگ یہ کیوں ہے میرے ساتھ، تو ایک بات کان کھول کر سن لو، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونے والا ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، کوئی بھی ایمان لانے والے کو میں نہیں دھتکاروں گا، کوئی بھی ایمان لانے والا فقیر کیوں نہ ہو جو کسی دہلیز پہ بھیک مانگتا تھا، اگر وہ ایمان قبول کر لیا تو وہ میرے سینے سے لگ جائے گا۔ انہم ملاقو ربہم، وہ پروردگار کے دربار میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے، اگر میں دھتکار دوں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کو۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں دیکھتا ہوں تم جاہل ہو، ضد کر رہے ہو بلا وجہ کے، ان کے آنے کی وجہ سے تمہارا کیا بگڑ رہا ہے، ان کا اپنا حصہ تمہارا اپنا حصہ۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ،
اے میری قوم کے لوگوں ذرا سنو، غور کرو، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا، میری کون مدد کرے گا؟ اللہ کا حکم ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ افلا تذکرون، اس حقیقت کو تم سمجھنے کی کوشش کرو، تم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثال والد جیسی ہوتی ہے، اور والد کی جیسے ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کو لے کر چلے، انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے سارے افراد کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایسے فرد کو جو غریب ہے، یا کسی ایسے فرد کو جو ذہانت میں کمتر ہے، یا کسی ایسے فرد کو جو ذرا اپنے مزاج میں منفرد ہے، انبیاء علیہ السلام بھگا دے، دھتکار دے، الگ کر دے، نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جیسے کہ ابھی میں آپ کی خدمت میں بات رکھ چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اقرع ابن حابس اور عیینہ ابن حسین، دو بڑے سورما قسم کے قریش کے معزز لوگ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کی بات سننے آئیں گے، لیکن ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے، آپ بلال کو، صہیب کو، عمار کو، خباب کو، ان کو آپ قریب سے ہٹا دیجئے، ہم وی آئی پیز ہیں، ہم آئیں گے، ہم بیٹھیں گے پورے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ہم سے بات کیجئے، ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہا ہے، ان لوگوں سے خطاب نہیں کیا جن لوگوں نے مطالبہ کیا، کیوں؟ وہ لائق التفات ہی نہیں سمجھے گئے، توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی آپ کو ساتھ رہنا ہے انہی لوگوں کے جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ آپ ان کو نہیں دھتکار سکتے، آپ ان کو دور نہیں کر سکتے۔ تریدون زینت الحیات الدنیا، آپ کو دنیا کی کامیابی چاہیے کیا؟ آپ کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں کہ دنیا میں آپ کو بڑے معزز قسم کے لوگ مل جائیں، نہیں، بلکہ آپ آخرت کے متمنی ہے، لہذا جو آخرت پر ایمان قبول کر چکا ہے وہی آپ کے ساتھ رہے گا۔ اس میں کوئی کسی قسم کا فرق اور امتیاز سامنے نہیں رکھا جائے گا، سارے فرق مٹا دیے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر بھی بیٹھیں گے، بلال بھی بیٹھیں گے، حضرت عثمان بھی بیٹھیں گے، حضرت عمار بھی بیٹھیں گے آپ کے پاس، حضرت عمر بھی بیٹھیں گے، حضرت صہیب بھی بیٹھیں گے۔ آپ کسی کو آپ اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے۔ جو ایمان لے کر آ رہا ہے، وہ قریش کا ہو، روم کا ہو، عجم کا ہو، عرب کا ہو، وہ آپ کا اپنا ہے، آپ اپنے سے کسی کو دور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت صہیب بیٹھے کچھ بات چیت کر رہے تھے تو مسکرا کے کہنے لگے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا مولا نے مجھے حکم دیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ بہت دنوں بعد جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، آخری زمانہ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان کی حیثیت سے رہتے تھے، ہمیشہ دروازے کے پاس کھڑے، کون آنا ہے، کون جانا ہے، سب چیز۔ تو ذرا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بہت بڑے سردار تھے قریش کے، تو ذرا ان کو اچھا نہیں لگا کہ یہ بلال اجازت دیتے ہیں تب ہم داخل ہوں، تو ہو سکتا ہے ان کے چہرے پر کچھ اس قسم کے اثرات آئے۔ تو حضرت بلال نے ایک جملہ کس دیا۔ حضرت بلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت بلال فرمانے لگے کہ ما اخذت سیوف اللہ من اعداء اللہ ما اخذہا، اللہ کی تلواروں نے صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کیا، یعنی اس کے معنی ہے کہ اللہ کی تلواروں نے ڈھنگ سے کام کیا ہوتا تو یہ صاحب بچتے نہیں، ان کو موقع ہی نہیں ملتا، کب کے ختم ہو گئے ہوتے۔ تو حضرت ابو بکر نے فوراً ڈانٹا حضرت بلال، کیا کہتے ہو، تم کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو سفیان اسلام قبول کر چکے تھے۔ بلال تم کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس طرح تم کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو حضرت بلال کا یہ جواب اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئیکشن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو بلاتے ہیں، حضرت بلال کو نہیں بلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہتے ہیں، ابو بکر اگر تم نے بلال کو ناراض کر لیا تو تم نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا، کان کھول کے سن لو۔ تو حضرت ابو بکر باہر دوڑتے ہوئے نکلے اور نکل کے حضرت بلال سے کہا، بھائی تم برا مان گئے کیا؟
حضرت بلال نے کہا ایسی کوئی بات نہیں بھائی، ایک جملہ میں نے بھی کہا تھا، ایک جواب آپ نے دے دیا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لئن اغضبتہم اغضبت ربہم، اگر تم نے ان کو ناراض کر لیا تو خدا کو ناراض کر لیا، لہذا میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ وہ مقام حضرت بلال کا، کس وجہ سے؟ سبقت اسلام کی وجہ سے، اسلام کی جانب جو لپک پڑے۔ حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور حضرت بلال کو امیہ بن خلف نے ایک مرتبہ کہا ہے بدتمیزی کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے، مارو ان کو ایک مارو۔ تو حضرت بلال بالکل پتھر کی طرح کھڑے ہوئے، کہا میں کہہ رہا ہوں تم کو مارو اس کو۔ حضرت بلال ہلتے نہیں، کہا کیا ہوا، تم مارو اس پہ، اس کی پیٹھ پہ کوڑا چلاؤ۔ تو حضرت بلال نے کہا یہ جو دعوت دے رہا ہے لا الہ ہے، اس پہ تو میرا دل بھی لبیک کہہ رہا ہے، میں اس کو کیسے ماروں؟ تو پھر بل پڑا امیہ بن خلف، اور اتنا حضرت بلال کو مارا، اتنا حضرت بلال کے گھر سے کھینچ کے تپتی ہوئی ریگستان میں لا کر سینے پہ چٹان رکھ کے پیٹ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا اے اللہ کے دشمن، ایک معصوم کے ساتھ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا تمہارا غلام ہے، میرا غلام ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کیا قیمت لگاتا ہے؟ 10 گنا بڑی قیمت اس نے لگا دی۔ اسی وقت کیش پیمنٹ کیا حضرت ابوبکر نے، حضرت بلال کو آزاد کیا۔ حضرت عمر کہتے تھے ابوبکر سیدنا وعتق سیدنا، ابوبکر ہمارے سید ہے، ہمارے آقا ہے، اور ایک ہمارے آقا کو انہوں نے آزاد کروایا ہے۔ حضرت بلال ہی کے واقعے کی جانب اشارہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا احسان ہے حضرت بلال پر، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ حضرت بلال کی ناراضگی مول لیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلح صفائی کر لو، معافی مانگ لو ان سے، کیونکہ ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال کیا بات ہے، جب میں معراج میں جنت کا معائنہ کر رہا تھا تو میرے آگے آگے تمہارے پاؤں کی چھاپ کی آواز سنائی دے رہی تھی، تمہارے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی، تو رو پڑے حضرت بلال اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سے آگے کیا، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس سے میں یہ توقع رکھوں کہ مجھے فضیلت ملے سوائے یہ کہ وضو کرتے ہی میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، شاید تحیت الوضو کی وجہ سے آپ نے ایسا سنا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں یہ تحیت الوضو ہے، تمہاری 2 رکعت فوراً جو وضو کے ساتھ تم ادا کر لیتے ہو اس کی وجہ سے شاید تم کو یہ مقام ملا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے آگے آگے تم چل رہے ہو۔ یہ وہ مقام کس بنیاد پر ملا؟ حضرت صہیب کو جو ملا، حضرت عمار کو جو ملا، حضرت سلمان کو جو ملا۔ حضرت سلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ایران میں ان کے ماں باپ ان کو باندھے ہوئے تھے کہ یہ لڑکا بگڑتا جا رہا ہے اور آگ کی پوجا نہیں کرتا، کسی طرح رات میں نظر بچا کے بھاگے اور سالوں کا سفر کیا، کئی سال سفر کرتے کرتے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ کے اسلام قبول کیا۔ تو یہ حضرت سلمان، یہ حضرت صہیب، یہ سب کو جو مقام ملا صرف اور صرف اللہ کے رسول کی دعوت پر لپک پڑے، فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا، ساری قربانیاں دی، اللہ نے ان کا مقام بلند کیا۔ لہذا اب اس مقام کو کوئی چھین لے اور یہ چاہے کہ صرف اس لیے کہ یہ حبشہ کے ہیں، یہ ایران کے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ مکے کا نہیں ہے، قریشی نہیں ہے، غریب ہیں، لہذا ان کو یہ مقام نہ ملے، تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں ان کو اس مقام سے محروم کر دوں تو کون ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے بچائے گا، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ یا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہ، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں کبھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں خزانے بانٹنے کے لیے آیا، میں کہیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خزانے عامرہ میرا ہے، میں سب کو پینشن دوں گا، پینشن دے دے کے خوش کروں گا پھر تم مجھے ووٹ ڈالو، یہ ہے ہی نہیں دعوت۔ دعوت تو یہ ہے کہ میری بات مانو تو سر سے کفن ڈال لو، دنیا مخالفت کرے گی، جینا دوبر ہو جائے گا، گھر والے گھر سے نکال دیں گے، ماں باپ نہیں رہ جائیں گے تمہارے، شیلٹر باقی نہیں رہ جائے گا، دعوت تو قربانی کی ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے نہیں کہا کبھی بھی کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے خزانے دے رکھے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ،
کوئی جوتش ज्ञान नहीं है कि किस्मत के अहवाल बयान किए जाएंगे। वला आलमुल गैबा, और न ही गैब की बातों के बताने का मैं दावा कर रहा हूँ। वला अकुलु इन्नी मलक, ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ मैं इंसान हूँ। भूख लगती है, चोट लगती है, बीमार होता हूँ, गम होता है, खुशी होती है, सब कुछ वैसे ही है जैसे तुम्हारे साथ है। लेकिन बस ये कि अल्लाह ने रसूल और नबी बनाया, इसमें मैं और तुम शरीक नहीं। रिसालत बहुत ऊंची चीज है, नबूवत बहुत आला मकाम है। नबूवत की वजह से, रिसालत की वजह से इंसान का लिंक डायरेक्ट परवरदिगार से हो जाता है। लिहाजा जिस चीज का मैं दावा कर रहा हूँ उसमें तुम परखने की कोशिश करो। वला अक़ूलु लिल्लज़ीना तज़दरी अअयुनुकुम लन युतियहुमुल्लाहु खैरा, मैं ये नहीं कहता कि जिनको तुम्हारी आंखें हकीर कर रही हैं उनको अल्लाह भी हकीर जाने, हरगिज़ नहीं। तुम्हारी आंखें हकीर कर रही हैं इसलिए कि तुम्हारी बीनाई महदूद है, तुम्हारी बसारत महदूद है। दुनिया के फ्रेम में तुम सारी चीजों को देखते हो, परवरदिगार का फ्रेम कुछ और है, उसका जांचने का तरीका कुछ और है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक साहब बहुत ही पसमानदा गरीब से बैठे हुए हैं किसी किनारे पर, तो कहा इन साहब के बारे में तुम लोगों की क्या राय है? तो एक साहब जल्दी से खड़े होकर, बाद लोगों को जवाब देने का बहुत शौक होता है, सवाल किसी से कीजिए जवाब वो देते हैं। लिहाजा एक साहब खड़े होकर कहने लगे ये साहब तो ऐसे हैं बेचारे सीधे साधे, इनका रिश्ता है तो रिजेक्ट कर देना चाहिए और इनसे मामलात नहीं करने चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और एक जबरदस्त किस्म के मोटे ताजे मुनकिर किस्म का जो ऐसा बाजार में बैठा हुआ बनिया था जो बड़ा खाता पीता, का उनके बारे में क्या राय? कहा बड़ा खाता पीता है, उससे दोस्ती रखनी चाहिए और रिश्ता करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पूरा उल्टा कहा तुमने, कहा ये वो है जिसका रिश्ता आ जाए तो लपक के रिश्ता करना चाहिए, अल्लाह की निगाहों में बहुत बुलंद बरतर है। और वो है जो अल्लाह की निगाहों में कोई वजन नहीं रखता, जिसका रिश्ता आ जाए तो तुम धुतकार दो और जिसकी दोस्ती पर तुम शर्मिंदा नादिम हो जाओ। तुम्हारी कदरें अलग, वैल्यूज अलग हैं। तुम दुनिया के एतबार से लोगों को तोलते हो, लेकिन अल्लाह ताला के पास कदरें कुछ और हैं। आखिरत के एतबार से अल्लाह ताला लोगों को तोलता है। हम सब मिलके, हमारा सबका ईमान और हम सब के आमाल वह हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों के धूल के बराबर नहीं है। उनका जो मकाम है, उनका जो रुतबा है, उनकी जो मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं, कोई उसका सानी नहीं। कसम खा ली कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अज़ा नहीं दूंगा। हजरत अबू बकर से कहा कि मुझे जाने दीजिए, मैं कहीं चला जाऊं, अल्लाह की राह में जिहाद करता हुआ मैं वफात पाना चाहता हूं। हजरत अबू बकर ने कहा नहीं मत जाओ, तुम चले जाओगे ऐसे मदीना जो है खाली खाली सा हो जाएगा। 2.5 साल का वो अरसा गुजर गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात हो गई। हजरत उमर का जमाना आया, कहा अमीरुल मोमिनीन इजाजत दीजिए, किसी भी महाज पर भेज दीजिए, बहुत अल्लाह के रसूल के बगैर दिल उदास सा रहता है। 1-2 बार तो रोका हजरत उमर ने, उसके बाद कहा आपकी मर्जी, आप चले जाइए। चलते चले गए यहाँ तक के मुल्क शाम बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए। हजरत उमर को जब इत्तला हुई बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया, हजरत उमर जब तशरीफ ले गए तो हजरत बिलाल जाबिया के मकाम पे खड़े हुए हैं, हजरत उमर का इस्तकबाल करते हैं। हजरत उमर कहते हैं बिलाल एक बार मदीना आइए। हजरत बिलाल सोचते हैं मदीना क्या करूं आकर, जो चीज देखनी है वो नजर नहीं आती, लिहाजा खामोश हो गए। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल को खुद ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बिलाल हमारे मदीने नहीं आते। तड़प गए और रोते हुए सफर किया, मदीने मुनव्वरा पहुंच गए। मदीने मुनव्वरा पहुंचना था कि निगाह पड़ी 2 लड़कों पर, हजरत हसन हजरत हुसैन, सीने से चिमटा लिया और रोने लगे, चूमने लगे। तो हर 2 लड़कों ने कहा, हजरत इमाम हसन हुसैन कम उम्र से नौजवान से, उन लोगों ने कहा बिलाल आजाद दीजिए। कहा ये मुतालबा न करो, कहा नहीं आप आजाद दीजिए। कहा नहीं ये मुतालबा न करो, मैंने कसम खा ली है कि मैं आजाद नहीं दूंगा। उन लोगों ने कहा नहीं आप आजाद दीजिए। कहा अच्छा, अब जब शहजादे ही मुतालबा कर रहे हैं तो ठीक है मैं आजाद देता हूँ। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फजर की अज़ान की। अल्लाहु अकबर कहना था कि आलम यह था कि खवातीन अपने चेहरों के ऊपर कपड़े डाल डाल के घरों से निकल पड़ी कि ये बात बिलाल की आवाज कहां से आ गई। एक हुजूम है, हजरत बिलाल अज़ान दे रहे हैं,
देते देते हजरत बिलाल पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर। चूंकि हजरत बिलाल का मामूल ये था कि जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे को देखते थे और अल्लाह के रसूल हुजरे का पर्दा उठा के हजरत बिलाल को देख के मुस्कुराते थे। आज भी गैर इख्तियारी तौर पर हजरत बिलाल की निगाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ गई, लेकिन आज पर्दा जब नहीं हिला तो हजरत बिलाल बेहोश हो गए और एक हिचकी बंधी हुई थी हजरत उमर जैसे साबित कदम और बहादुर सुरमा किस्म के सहाबी की हिचकी बंधी हुई थी। रावी कहता है हिचकियां ले लेके रो रहे थे। ये मोहब्बत हजरत बिलाल की अगर पूरी दुनिया में बांट दी जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वाबस्तगी हजरत बिलाल की थी पूरी दुनिया में बांट दी जाए और उसका एक टुकड़ा हमको मिल जाए, उसका एक हिस्सा हमको मिल जाए, तो शायद हम लोग अपनी मोहब्बत में कामिल। ये है मकामात के तय करने की दर्जे अल्लाह के पास। मकामात इससे अल्लाह के पास तय होते हैं। मकामात अल्लाह ताला के पास इससे तय नहीं होते किसका क्या पेशा है, किसका क्या खानदान है, किसका क्या ओहदा है, किसकी क्या दौलत है, किसका क्या महल है। अल्लाह के पास सिफात से, अल्लाह ताला के पास आमाल से मकामात तय होते हैं। हमारे पास हमारा थर्मामीटर कुछ और है, हम जिससे टेम्परेचर हासिल करते हैं कामयाबी का वो कुछ और आला है, अल्लाह ताला का आला कुछ और है। फरमाया कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ वला अक़ूल लिल्लज़ीना तज़दरी आयुनुकुम, जिनको तुम्हारी निगाहें हकीर ठहरा रही हैं, लयुतियहुमुल्लाहु खैरा, कि अल्लाह ने उनको भलाई नहीं दी, मैं नहीं कह सकता। वो आ गए हैं मेरे पास, वो भले हैं। अल्लाहु आलिमु बिमा फी अनफुसिहिम, अल्लाह ताला खूब जानता है उनके दिलों में क्या है। बिला वजह अल्लाह ने अपने दीन के लिए, नबी की सोहबत के लिए, नबी की खिदमत के लिए उनको नहीं चुना। इन्नी इज़ल लमिना ज़ालिमीन, अगर मैं उनसे कुछ कह दूं तो फिर मेरा शुमार जालिमों में होगा। नबी और रसूल कह रहा है मैं जालिम हो जाऊंगा अगर मैं उनको कुछ कह दूं। एक नाबिना सहाबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न डांटा न सरजनिश की, बस बात उनसे नहीं की, बात कह रहे हैं, बात कर रहे हैं सरदारों से, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कल्ला इन्नहा तज़किरा, नबी ये नोटिस है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नाबिना है, गरीब है, तो इसके माने ये नहीं आप नजरअंदाज कर देंगे, उसकी पूरी वो अहमियत है जो इन सरदारों की है। लिहाजा इंसान के आमाल होते हैं, इंसान का अंदरून होता है, इंसान की सिफात होती है और इंसान का अल्लाह ताला से रिश्ता होता है, इंसान की नबी की पैरवी होती है जो इंसान का मकाम तय करती है। बाकी और किसी चीज की कोई हैसियत नहीं, उस पर हमको तवज्जो करनी चाहिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं, इस हकीकत को समझा रहे हैं, लेकिन ये इतने बदतमीज हो गए कि जवाब दे रहे हैं कालू या नूह कद जादलतना फअक्सरता जिदालना, इन्नु बहुत झगड़ा हो गया, लंबी लड़ाई हो गई है। फातिना बिमा तइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन, पेश करो उस चीज को जिसकी तुम धमकी दे रहे हो अगर तुम सच्चे हो। काल, कहा हजरत नूह ने, इन्नमा यअतीकुम बिहिल्लाह, बस ये तो अल्लाह ला सकता है जो अजाब का तुम चैलेंज कर रहे हो, मैं थोड़ी पेश करूंगा अजाब, वो अल्लाह के हाथ में है। इंशाअ, वो चाहेगा अजाब आएगा, जब आएगा वमान तुम भी मोजिज़ीन, तुम रोक नहीं सकते, मजबूर नहीं कर सकते। वला यनफउकुम नुस्ही इन अरदतु अन अंसह लकुम, अब मैं इतना समझा रहा हूँ मोहब्बत से, लेकिन मेरी मोहब्बत, मेरी कोशिश ये कामयाब नहीं हो रही है। क्यों? इन कान अल्लाहु युरीद अन युग़वियकुम, अल्लाह ने तुमको महरूम कर दिया हिदायत से। हुआ रब्बुकुम, वही परवरदिगार है, उसी की जानिब लौट कर जाना है। तुम कहते हो कि मैं सब कुछ झूठ कह रहा हूँ, तो फिर याद रखो फ़अलैया इजरामी, ये जुर्म मेरे ऊपर होगा, इसका वबाल मुझ पर आएगा। और वअना बरीउम मिम्मा तुजरिमून, जो जुर्म तुम कर रहे हो उससे मैं भी बरी हूँ। आगे क्या हुआ? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत कैसे जारी रही, अंजाम क्या हुआ, उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने आगे की आयतों में फरमाया। इंशाअल्लाह इंदा एतबार उसकी वज़ाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।